بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ دوستوں میں ہوں انجم صحرائی. دوستوں آج ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے مہمان ہیں لیا کے نوجوان کھلاڑی اور کرکٹ کے انتہائی دلدادہ جنہوں نے 22 سال کی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کی اور آج تک کرکٹ کھیل رہے ہیں بلکہ اب تو کھلا رہے ہیں. میرے مہمان ہیں جناب حیدر کامران. حیدر کامران صاحب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. اس زمانے میں جس زمانے میں ٹی ڈی اے بڑا ایک پوش علاقہ ہوا کرتا تھا, دیکھنے کی ایک ہی جگہ ہوا کرتی تھی لیا میں, اور ہم بچے والے جو ہیں صرف جب کسی خوبصورت علاقے کی تلاش میں ہوتے تھے تو ہم لوگ ٹی ڈی اے جایا کرتے تھے. تو ٹی ڈی اے میں ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے, دوست تھے, ہمارے بزرگ دوست تھے جناب چودھری شریف صاحب. کونسلر رہے اور ساری زندگی بڑے ایکٹیو رہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. پکے ٹھکے قسم کے مسلم لیگی تھے, محنتی آدمی تھے, بلدیاتی الیکشن لڑتے تھے اور عموماً جیت جاتے تھے. تو چودھری صاحب سے میرا بھی خاصا ایک ذہنی تعلق تھا. اس زمانے میں میری صحافت کی ابتدا تھی اور ہم عموماً چودھری صاحب سے چائے پینے کے لیے ان کے جہاں انہوں نے اپنا کاروبار تھا, جہاں لکڑیوں کا ایک آرا لگایا ہوا تھا, جہاں آج کل کامران صاحب نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے, وہاں چلے جایا کرتے تھے. چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہوا کرتے تھے. یہ رہتا بات ہے کہ کامران نے آج تک ہمیں چائے اور بسکٹ نہیں کھلائے اور نہ پلائے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کامران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان, آپ سنائیں. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ آپ کا کاروبار ٹھیک جا رہا ہے؟ الحمدللہ جی, اللہ پاک کا بہت احسان. ماشاءاللہ. کامران بھائی 22 سال کی عمر میں میرا خیال لگتا ہے آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کی. نہیں, میں نے 12 سال کی 12 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کی, تو پڑھائی نہیں کی؟ پڑھائی بھی کی, میں نے گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کی. اچھا. ہاں جی, بس وہ انفارچونیٹلی میں ماسٹرز اپنی مکمل نہیں کر سکا. نہیں, عموماً کہتے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, یا پڑھائی میں بڑے کمزور ہوتے تھے. کیسے تھے آپ پڑھائی میں؟ نہیں, بس ہم ایوریج اسٹوڈنٹ تھے کہ وہ کرکٹ ایک فل ٹائم کام ہے, تو ہم چونکہ کرکٹ میں زیادہ انوالو تھے جی, تو ٹائم جتنا ہمیں ملتا تھا تو ہم پڑھتے تھے. آج کل حیدر کامران صاحب سامعین محترم ہمارے صدر ہیں کرکٹ ایسوسیشن ضلع لیا کے, ہمارے سابق صدر رہے ہیں یہ ریجنل کرکٹ ایسوسیشن بہاولپور ریجن کے, ایسے نا سر؟ ہاں جی, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں یہ ہمارے لیے کا بڑا اعزاز ہے کہ ریجنل سطح تک پہنچے, لیکن پھر ریجن سے پھر دوبارہ ڈسٹرکٹ پہ آ گئے. تو سر یہ جو آپ نے کھیلنے کا عمل شروع کیا, پہلا میچ کب کھیلا, پہلی دفعہ گیند سے کیسے آشنا ہو گئے یہ بتائیے. میں 83 میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کی طرف سے میں نے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ میں تب میں 6 میں تھا, تو ہم کروڑ ہائی اسکول کے خلاف ہم کھیلے تھے. اچھا, گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کروڑ ہائی اسکول کے خلاف کھیلے؟ ہاں جی. اچھا, پھر ہم میچ جیت گئے تھے. پھر میں اس کے بعد گورنمنٹ اسکول کی طرف سے کھیلتا رہا. اچھا. پھر وہاں 9th میں مجھے کپتان بنا دیا گیا. اچھا. پھر الحمدللہ میری کپتانی میں گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کا چیمپئن بنا. اچھا. پھر ہم یہ کون سے سن کی بات سر؟ یہ 87 کی بات. 87 کی بات. اچھا. 87 میں ہم پھر گئے وہاں پہ سہیوال میں, تب ملتان بورڈ ہوتا تھا. اچھا. تو کافی لمبا چوڑا علاقہ ہوتا تھا. سہیوال میں ہم کھیلے, ہم 2 میچ ہم جیتے. اچھا. تو ہم یہ جو ہماری ٹیم کے سابق کپتان ہیں مشتاق احمد, اچھا, یہ کمپریہنسو اسکول کے کپتان تھے, میں ماڈل ہائی اسکول لیا کا کپتان تھا. اچھا. میچ تو ہم لوز کر گئے, تو پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد مشتاق قومی ٹیم میں آ گئے. اچھا. بس اس طرح پھر میں کالج میں آ گیا. چل پڑے کالج میں آئے, کالج کی طرف سے بھی کھیلتے رہے؟ کالج کی طرف سے میں کھیلا, کالج ٹیم کے بھی رہے کوئی کیپٹن رہا ہوں. اچھا. کامرس کالج لگیا کا. کامرس کالج لگیا گیا. پھر اس کے اسی دوران میری سلیکشن ہو گئی تھی پاکستان انڈر 16 میں. اچھا. تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا.
अच्छा, क्रिकेट मेंबर केसी से, क्रिकेट प्लेयर के केसी से। प्लेयर अच्छा प्लेयर के से। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मुझे वाहिद लैया में मुझे एजाज हासिल है कि मुझे स्कॉलरशिप 5 साल मिलती रही। अच्छा, तो माशाल्लाह। थी तो नॉमिनल, लेकिन ये बहुत बड़ा एजाज है। उस दौर में 300 बड़ी रकम होती थी। 300 रुपए आपको महीना मिल जाया करते थे। हाँ जी, ये अच्छा, तो वो सारी किट आती होगी, गेंद आती होगी, बल्ले आती सब होंगी, चीज आ जाती ऐसे थी। उस ऐसे टाइम ना। तो 500 रुपए भी अच्छा हैंडसम अमाउंट होती थी। अच्छा अच्छा। तो अब तो इसकी गेंद आती है। हम्म। सर ये बताइएगा कि फिर आप क्रिकेट खेलते खेलते फिर उस्ताद बन गए। बस बहुत से बच्चे, मेरे अपने बच्चे आपके शागिर्द हैं क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही। नुमान और वगैरह जो है ना, वो शायद आपके साथ हाँ। आपके उसमें। ये कितने क्लब हैं लिया में क्रिकेट के लैया हवाले से? में वैसे तो काफी क्लब हैं, लेकिन रेगुलर 10 से 12 क्लब हैं जिला में? जिला में, जो अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एफिलेटेड हैं। अच्छा उनमें से जो हैं 15 क्लब टोटल हैं, अच्छा और 12 को उन्होंने एक्टिव डिक्लेयर किया हुआ है, अच्छा और 3 क्लब्स को उन्होंने नॉन एक्टिव डिक्लेयर किया हुआ है। वो पार्टिसिपेशन उनकी होती है हर साल, जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हम लोग करवाते हैं। अच्छा तो अच्छा। तो ये आपका ताल्लुक किस क्रिकेट क्लब से रहा? मैंने अपनी स्टार्ट टीडीए कॉलोनी का, जैसे आपने जिक्र किया, लइये में शानदार क्लब उस दौर में कैपरी क्रिकेट क्लब हुआ करता था। अच्छा तो चूंकि मेरे सारे कॉलोनी के बड़े वहीं पे खेलते थे, जी तो मैंने कैपरी क्रिकेट क्लब से स्टार्ट किया। जी लेकिन फिर 91 में मैं यहाँ में कॉलेज में हाईवेज क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर ली। अच्छा तो ताहाल मैं हाईवेज क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट हूँ 2003 से। जी 2003 तक मैंने क्रिकेट खेली है। बस इस तरह मैं मैनेजमेंट में भी हादसाती तौर पर आ गया, क्योंकि लैया के अंदर ना कोई ग्राउंड था, जी ना ही कोई फैसिलिटीज थी। जब मैं बाहर गया, मैंने देखा जी यूनिवर्सिटी में जाके, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं खेला, मैंने देखा ना यहाँ पे ग्रासी ग्राउंड है, रेत के टीले पे हम खेलते हैं, जी हमारा कोई हाल नहीं है। जी फिर मैंने स्ट्रगल की इसके लिए। जी तो स्ट्रगल करते करते इस दौरान मेरे हाथ डीपीएस आ गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अच्छा। तो उसकी मैंने ट्रेनिंग करवाई, और उसने पाकिस्तान में, ये कौन से सन की बात ये है? 2005 की, 2005 2005। अच्छा अच्छा फिर डीपीएस जो है वो पाकिस्तान में नंबर 2 रहा। जी फिर 2006 में भी वो सेमीफाइनल तक पाकिस्तान का खेला। जी फिर मैंने जो है इस चीज को हाईलाइट किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे लइये को लोग जानने लग गए क्रिकेट के हवाले से। तब उन्होंने फिर हमें ये कॉलेज में ग्राउंड बनाया, हमने अपनी मदद आपके तहत ये ग्राउंड बनाया, बाकी फैसिलिटीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ प्रोवाइड की। ठीक। तो एक लंबी स्ट्रगल थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लइया के अंदर ग्रेड 2 के मैचेस होते हैं हर साल, 4 से 5 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आते हैं। हाल ही में अभी जारी है अंडर 19 टूर्नामेंट, ठीक। जिसमें पाकपतन, बहावलपुर, रहीम यार खान, आज ही हमारी टीम रहीम यार खान से जीती है 4 विकेटों से। जी जी तो भावल नगर को भी हमने हराया है। तो इस तरह मुख्तलिफ भावलपुर की टीमें आती हैं, यानी कि अब वो एक अच्छा सा ग्राउंड है, एक स्टेशन है बाकायदा, जाना बहुत- पहचाना क्रिकेट के हवाले से लिया जो तो है। अब आपने देखा होगा कि अक्टूबर के अंदर यहाँ पे लाहौर कलंदर का बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी कि लैया के अंदर आके उन्होंने किया, और लैया पूरे पंजाब में नंबर 2 पे रहा, हम फाइनल हार गए। अच्छा, बड़ी बात ये थी कि 5000 बंदे थे आपके पहले दिन, हाँ जी, जब कलंदर राइजिंग वाले आए यहाँ। हाँ जी, तो 5000 बंदों ने पहले दिन जो है ना उसमें आपके कैंप में शरीक हुए। हाँ जी। ऐसे लगता है कि लिया सारा क्रिकेट का शायद आई और दीवाना है। हाँ जी, लैया में भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन के लिए की, लेकिन इसमें थ्रू आउट कंट्री हमारे जो बच्चे थे वो शरीक हुए, कराची, कश्मीर, ये जो वहां तक के लोग आए। हाँ जी, इस अच्छा। टीम के अंदर लैया राइजिंग स्टार बेसिकली ये जो था, ये लाहौर कलंदर वालों ने डिवीजन लेवल पे ये एक उन्होंने एक फॉर्मेट मुतारफ ये करवाया किया था। था। ठीक। तो पिछले साल डीजी खान के कुछ उनके साथ फड्डाबाजी हो गई अच्छा उनकी मैनेजमेंट से। तो हमें पता लगा, हमने उन्हें अप्रोच किया, उन्हें बताया भी आप लैया में आए, वहाँ अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। जी फिर वो यहाँ आ गए। उनका फॉर्मेट ये है
अंजम भाई कि वो जो है ना वो थ्रू आउट कंट्री टैलेंट को हंट करते हैं। जी जी जी। तो नाम हमारा लगिया का है, ऐसे ही मुल्तान का है, भावलपुर का है, लेकिन उसमें ये कोई कैद नहीं है कि प्रॉपर उसी आज आपके डिस्ट्रिक्ट। जो लिया के जो 16 उन्होंने प्लेयर्स को स्क्वाड बनाया था, उसमें लिया के अलावा भी बहुत से इलाकों हाँ जी, के, उसमें मुल्तान था, अच्छा। आजाद कश्मीर था, वैसे लिया लाहौर के था। जो बच्चे थे, कलीमुल्ला हो गया, सईद हो गया, ये तो माशाल्लाह बहुत हाँ जी, जानदार किस्म के खिलाड़ी माशाल्लाह सामने आए इन्होंने हैं। बहुत, कलीमुल्ला जो है जी उसकी स्पीड जो है वो अब अबव 138 है कलीमुल्ला शायद माइल। मेरे इलाके कोट सुल्तान का है। कोट सुल्तान से हाँ, कोट बिलोंग, सुल्तान ये से belong सेकंड करता है। टाइम खेला था। हाँ जी। तो इसी तरीके से हमारा एक और बच्चा था, करोड़ से बिलोंग करता था, सलमान टाल वो है, वो पिछले साल था, जी अच्छा। लेकिन वो इस साल अपनी जगह नहीं बना सका। लेकिन तो ये हर साल तब्दील होते रहते हैं, वो ये होता जो है कि फिटनेस होती है और सब वो एक मराहल देखते हैं इसके, इनके वो इनकी स्किल्स देखते हैं, वो इनकी फिटनेस देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं। तो अब चूंकि बच्चे जो हैं वो ज्यादातर जो है टेप बॉल खेलने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वो अपना स्टाइल और बेसिक टेक्निक जो है ना वो लूज कर देते हैं। तो ये हार्ड बॉल में टेक्निक्स जो है उसका बहुत अहम रोल होता है। सही। तो वो इस वजह से जो है वो टीम में आना जाना लगा रहता है। बाहर नहीं, क्या हमारे यहाँ कोई एकेडमी इस किस्म का कोई ऐसा प्रोफेशनल इदारे भी तो नहीं है जो ट्रेनिंग इदारे हों। जैसे ये तो खुद लाहौर वाले बड़े कमेंट्री करते हुए परेशान हो रहे थे हाँ जी, हाँ जी, कि यार ये लिया के लोग कहाँ सीख कर आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो जहाँ हमें ना कोई एकेडमी है, ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई, लेकिन ये टैलेंट है जो हाँ जी, खुदा ये दा सलाहियत हमारे है। जो बच्चे हैं इनमें जो जैसे कि आपने कहा खुदादा सलाहियतें हैं, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 9 गेमों के कोचेज अपॉइंट किए हैं। हमारे यहाँ कौन है? हमारी खुशकिस्मती क्या है है? कि क्रिकेट का कोच लिया से बिलोंग करता है, अच्छा, उसने कोर्स भी किया हुआ है लेवल 1। कौन साहब है? शाहिद भट्टी, वो भी साबिक शाहिद भट्टी, क्रिकेटर है, अच्छा मेरे सीनियर खिलाड़ी हैं। अच्छा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्कोरिंग भी करते हैं, अच्छा और वो आजकल ट्रेनिंग वही करा रहे हैं बच्चों को। तो वो अच्छा। कमरान भाई, जैसे 1952 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बनी, हाँ जी, और पहले हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थे कप्तान अब्दुल हफीज कारदार थे, हाँ जी, पहला उन्होंने मैच खेला वो जाके दिल्ली में इंडिया के खिलाफ। लिया की क्या तारीख है क्रिकेट के हवाले से? लिया में अभी तक तो नहीं, अगर हम खास पाकिस्तान के बाद बनने के बाद से शुरू करें तो तो कोई उसमें आप बता सकेंगे कि मेरे सामने को कि आपके दिन में पहला खिलाड़ी कौन था, कौन सा सीनियर खिलाड़ी था, हमारे कौन कप्तान था, कैसे, कोई पता होगा आपको? हमारे जो मैं 83 से एक्टिव क्रिकेट खेल रहा हूँ क्लब लेवल पे, जी जी। उस दौर से तो हमारे जो हम जिन्हें स्टार देख रहे थे वो काफी माशाल्लाह उन्होंने बाद में हमारा कौमी लेवल तक नाम रोशन किया। शाहिद खान चांडिया, आफताब चीमा, शाहिद भट्टी, अच्छा इस तरह बिलाल, मियाँ बशीर साहब के फरजान थे, जी जी। मियाँ बिलाल और इफ्तिखार अहमद, ये कलूरी बरादरान। आपने किस कैप्टन के जेर क़यादत पहला मैच खेला? मैंने खेला, आपका कौन था कप्तान? मेरे गवर्नमेंट स्कूल में कप्तान थे सैयद मेहदी हसन शाह। सैयद वो- मेहदी हसन शाह, वो हाँ बाद में खिलाड़ी बने? नहीं, वो फिर बाद में उन्होंने नहीं। खिलाड़ी फिर उसके जो मेरे क्लब लेवल पे कैप्टन थे वो आफ्ताब चीमा थे। आफ्ताब चीमा तो बड़ा नाम वो निकाला बड़ा उन्होंने। नाम, वो जरी बैंक की तरफ से खेलते रहे, जी। ZTBL की तरफ से खेले, लेकिन फिर वो शायद बस वो उन्होंने फिर अपने- मायूस हो गए, वो फिर जगह जब ना बनी तो वो फिर अचीव नहीं कर सके। हाँ जी, अच्छा, तो बस फिर उसके बाद अच्छे मैं खिलाड़ी थे। अच्छे खिलाड़ी थे। 92 से फिर मैंने जब क्लब चेंज किया 91 में, तो 92 में फिर मैं खुद कप्तान बन गया। अच्छा, आपसे पहले जो हाईवे क्रिकेट क्लब के कौन कप्तान थे? वो जमशेद खान थे, जमशेद आजकल वो कहाँ अमेरिका के थे? सेटल, ये प्रोफेसर बाबर साहब के छोटे भाई थे। अच्छा, प्रोफेसर बाबर साहब। हाँ जी, अच्छा, प्रोफेसर जमशेद बाबर जो साहब। आजकल अमेरिका है। हाँ जी, ये हाईवेज क्लब की बुनियाद भी प्रोफेसर बाबर साहब ने ही रखी थी। तो उनके वो भाई थे, आजकल वो अमेरिका चले गए। उनके एक भाई अभी भी शायद आपके साथ होते हैं, उनके भाई नहीं होते, भट्टी साहब होते हैं। नहीं, भट्टी साहब होते हैं, वो सारे भाई अमेरिका चले वो गए। सारे भाई, बाबर साहब तो यही है। बाबर साहब भी आ रिटायर रहे हो हैं, गए हैं, फिर आए हैं ये हाँ जी, पाकिस्तान आए। वो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो अब सेटल वहीं अमेरिका हो गए। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मैं तो जी बड़ा होपफुल हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि
دے رہا ہے درست ہے. کروڑ میں بہت اچھا ایک اسٹیڈیم بن چکا ہے. چوک اعظم میں زیر تعمیر ہے. یہاں پہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمپلیکس میں ایک بن رہا ہے. ایک ہمارے پاس کالج گراؤنڈ ہے. 2 سال پہلے میں نے ایک این جی اوز کے ساتھ مل کے لیا میں کروڑ لالی سن میں 2 پچز بنوائیں. ان کو تمام کرکٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرائیں. اسی طریقے سے لیا میں کروائیں, اپنے کوٹ سلطان جیسے دور دراز علاقے میں کروائیں. پھر بینگ پریزیڈنٹ ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن بہاولپور, میں نے صادقآباد, جام پور, راجن پور, کوٹدو, مظفر گڑھ, ایون جتوئی اور یزمان, یہاں پہ یہ میں نے ساؤتھ پنجاب کا ایم او یو سائن کیا تھا نواب عاشق قریشی کے ساتھ. تو ان کے توسط سے پھر ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کریں. ماشاءاللہ کافی خاطر خواہ. اب میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جس طرح لئے میں انفراسٹرکچر بن رہا ہے کرکٹ کا, پہلے تو تھا ہی نہیں بالکل, تو ہمارے پلیئر جو ہیں ان کا نکلنا آگے آنا بہت مشکل تھا. اب انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ جس طرح سے مختلف گراؤنڈ گراسی اور یہ مڈ وکٹیں بن رہی ہیں تو انشاءاللہ اس سے لئے کے نوجوانوں کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا, اب یہ جو ہماری مقامی جو ضلعی اور تحصیل سطح کے اور یونین سطح کے جو ادارے ہیں, ان کی بھی کوئی پلاننگ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی کھلاڑیوں کے لیے, کرکٹ کے شہدائیوں کے لیے, کرکٹ کھیلنے والوں کے لیے کوئی کوآپریٹ کر کے کوئی ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے؟ ہے ایسا کوئی نظم ضبط؟ کوئی بس کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, لیکن یہ جو ہمارے اسپورٹس فنڈ تو ہوتے ہیں خاص. ہاں جی ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آ جائیں جی آپ کو بامور اسپورٹ فنڈ ہے آپ نے؟ ہم نے تو 12 ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے لیول پہ ڈسٹرکٹ چیمپئن شپس کرائیں, ہر چیز کی کرائیں, اس میں کرکٹ بھی شامل کریں. تو وہ کوئی فنڈز کا چکر ہے جس کی وجہ سے فنڈز کا کیا چکر ہے؟ وہ چکر کیا فنڈ نکلتے نہیں ہیں اس میں؟ نہیں, وہ فنڈ اویلیبل نہیں ہے. فنڈ تو ہوتے ہیں آج کل نہیں اویلیبل, 2 سال سے فنڈز نہیں ہیں. نہیں, ابھی جو پیسے آئے ہیں گورنمنٹ پنجاب نے دیے ہیں ان میں سپورٹس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے نہیں ہے, سپورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت فنڈ دیے انہوں نے. تو یہ ہمارے جو ڈی سی او صاحب ہیں کافی. ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیولپمنٹ سے انہوں نے لیا کو کوئی 10-12 کروڑ روپیہ دیا, جس سے لیا گورنمنٹ کالج لیا میں, وسوں اسٹیڈیم کروڑ لالی سن میں, اور ایک فتح پور میں, ایک ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس لیا, اور گورنمنٹ کالج چوبارہ میں فلڈ لائٹس لگ رہی ہیں جن کی لاگت کروڑوں میں ہے, جس کے ساتھ ہیوی قسم کے جنریٹر دے رہے ہیں وہ, جہاں پہ بچوں کو دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی کھیلنا کا. وہ کہ پنجاب کا انہوں نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے پنجاب یوتھ کے نام سے, سپورٹس بورڈ نے. اس نے تقریباً جو ہے نا ہمارے ریموٹ ایریاز ان کو کور کر لیا, جن کے میں دیکھ رہا ہوں کہ نتائج 2 سے 3 سال میں بہت زیادہ آئیں گے آگے. یعنی ہمارے میدان اب آباد ہونے جا رہے ہیں. بالکل بہت زیادہ جی. آپ دیکھیں کہ لئے جیسے ڈسٹرکٹ میں 2007 سے پہلے ایک بھی کرکٹ گراؤنڈ نہیں تھا, اب 2 بن چکے ہیں, 4 پائپ لائن میں جو 2019 میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. اچھا, آپ کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی آپ کے دیہی علاقوں کے جو ہمارے جیسے پسماندہ علاقے ہیں, بہت دور کا علاقہ ہے نا ہمارے لیے, جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے, تو ان علاقوں پہ بھی ان کی کوئی توجہ ہے؟ حال ہی میں اب جیسے آپ کے یہ قلندر والوں نے, لاہور قلندر رائزنگ والوں نے یہاں سے ٹیلنٹ تلاش کیا, ہمارے کھلاڑی گئے, انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی, کیا کرکٹ بورڈ والوں کی نظر کرم پڑی؟ یہ کرکٹ بورڈ نے پہلی دفعہ اس سال فضل محمود کو ٹربیوٹ پیش کیا, تو فضل محمود کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا. اس میں یہاں پہ سے ہمارا کلب جیت گیا تھا, پھر وہ گیا تھا آگے. ابھی حال ہی میں انڈر 16 میں بچہ ہے لگیا کا فیضان فیضی, وہ 23 جنوری کو جوائن کرے گا نیشنل کرکٹ اکیڈمی. اس نے کافی اچھی پہلا بچہ ہے جو جوائن کرنے جا رہی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی نمان کے بیچ کا ہوتے تھے محمد ناصر, انہوں نے بھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی جوائن کی تھی 2006 میں. تو یہ سیکنڈ ٹائم یہ ہمیں یہ اچیومنٹ, اس بچے نے انڈر 16 میں بھاولپور ریجن کی طرف سے کھیلتے ہوئے پاکستان میں 3rd ٹاپ کی ہے.
تو اس کے علاوہ 2-4 اور بچے بھی ہیں. ایک ہمارا بچہ ہے دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، مزمل تحسین. جی اس نے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا. اس نے 47 وکٹس لے چکا ہے. تو اس طرح ایک بچہ ہے کروڑ لالیسن سے، اس نے محمد عامر کا ریکارڈ بریک کیا تھا، سہرام اس کا نام ہے. اس نے 43 وکٹس لی تھی. لیکن یہ کوئی پروموشن نہیں ہے ان بچوں کی، کہیں نظر نہیں آتے. آپ ہمیں جو خبریں دے رہے ہیں وہ خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ پروموشن تو ہونی چاہیے. دوسرا جب بندہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے نا، پھر اس کارکردگی کو مینٹین کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہائی لائٹ ہو ہی نا. نہیں، وہ انفارچونیٹلی یہ بچے پھر یہ ڈبل شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں ٹیپ بال آ گئی، ہارڈ بال آ گئی، کنسنٹریشن لوز کر دیتے ہیں. تو ویسے تو ہم نے پچھلے سال ہمارے 2 بچے پنجاب یونیورسٹی نے لیے. اچھا. ایک یہاں سے لیا کا بچہ ہے جو لاہور قلندر میں اس سال بھی کھیلا، اسے پنجاب یونیورسٹی نے سپورٹس بیس پہ اپنے پاس وہاں پہ. اچھا، ایک زمانہ ہوا کرتا سر، مختلف ادارے ہاں جی، ان میں آپ کے جو پلیئرز ہوا کرتے تھے، کھلاڑی ہوا کرتے تھے، ان کو اسپانسر کیا کرتے تھے، ان کو ملازمتیں دیا کرتے تھے اسپورٹس کی بنیاد پہ. تو آج کل بھی ایسا ہے کوئی؟ نہیں، یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ سپورٹس مین جتنے بھی ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں بڑے بڑے ادارے، یہی شوگر مل لیا جو ہے، اس کی بہت بڑی فٹ بال ٹیم ہوا کرتی تھی، ہم سنا کرتے ہیں. جی جی. لیکن اب یہ ان کے پاس تو اتنے فنڈ بھی نہیں ہے کہ یہ گراؤنڈ میں. آپ کو بھی گئے ہیں ان کے پاس؟ آپ بھی تو نہیں گئے؟ نہیں، لوگ جو گئے ہیں وہ بھی کوئی اچھے ان کے رسپانس نہیں ملا. تو کئی دفعہ پرپوزلیں بنا کے بھیجی انہیں کہ آپ اور کچھ نہیں تو ٹھنڈے پانی کے کولر، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا جی. ہمارے یہاں کوئی ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمیٹی ہے؟ ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمیٹی کسی دور میں ہوا کرتی تھی. یہ جب سے یہ نظام آیا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، پھر اسے ڈیزالو کر کے پھر الیکٹڈ جو چیئرمین یو سی ہوتے تھے نا، اس کمیٹی میں وہ بنا دیے گئے. اب چیئرمین کا وہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. ہاں جی، لیکن وہ آج کل ہیں؟ نہیں، وہ ابھی نئی فارمیشن نہیں ہوئی. صرف یہ فلڈ لائٹ لگانے سے اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے ہماری اسپورٹس بہت آگے چلی جائے گی. میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے بھی یہ انہوں نے کچھ بنایا ہے لاہے عمل. کیا وہ اب میرا خیال ہے کہ مختلف تنظیموں سے لوگوں کو لے کے کچھ کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے، آپ کو پورا نہیں، وہ مجھے یقین بھی ہے کہ وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پوچھا جا سکتا ہے، گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے MNA MPs کبھی آپ نے انہیں بلایا، کبھی آپ نے انہیں ہاتھ نہیں پہنایا، کبھی کھلاڑیوں سے نہیں ملوایا؟ کیوں؟ کیا یہ لوگ آتے نہیں، ہم نے پچھلے سال ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ کروایا تھا، لیگ کروائی تھی، جس میں پاکستان لیول کے 6-7 پلیئر لگے آئے تھے. بہت اچھی لیگ تھی، وہ کوٹ سلطان نے جیتی تھی. پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ عامر جامین اور 1-2 اور پلیئر عمر امین وغیرہ وہ کوٹ سلطان کی طرف سے کھیلے تھے. اس میں ہم نے چودھری اشفاق صاحب کو چیف گیسٹ بنایا تھا اور MNA صاحب کو بنایا تھا، DCO صاحب کو. پھر چودھری اشفاق صاحب نے ہمیں ایک روم دیا. اچھا، ایک کمرہ بنوا کے دیا. کبھی کبھی آپ واک کرنے آتے ہیں تو وہ ہم اسے چینجنگ روم کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اس طرح سارے MNA MPAs نے اپنا چھوٹا موٹا حصہ تو ڈالا ہے. لیکن وہ چونکہ یہ ہماری آپ سمجھیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے MNA MPA لیول کا کوئی بندہ سپورٹس مین نہیں. سپورٹس مین تو خیر پورے ملک میں نہیں ہوگا کوئی MNA MPA کوئی ہے؟ نہیں، بہت سارے ہیں. یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کروڑ لالیسن میں مجید نیازی صاحب ہیں. ادھر میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے سپورٹس کی خدمات کا انجام دے رہے ہیں. چلیں، وہ اپنی جیب سے کر تو رہے ہیں نا کچھ یہاں پہ ابھی یہ. اچھا، آپ کے یہاں جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کیا کر رہا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ؟ کچھ ہے پتہ؟ ابھی تک تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ مشروط فنڈز کے ساتھ ہے. جب فنڈز ہی نہیں ہوں گے تو وہ میرا جب فنڈز ہوتے ہیں تو اخبارات بڑی متضاد قسم کی خبریں لگا دیتے ہیں ان کے خلاف. بس ہمارا چونکہ PCB کا کوئی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی اتنا ریلیشن نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کی زیادہ خبریں نہیں ہوتی. تو ویسے اب اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے جو DSO صاحب ہیں انہوں نے ہمیں وہ کوچ انہی کے طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. وہ ڈگری کالج میں آتے ہیں، وہ آپ کے ڈیلی وہ ہاں جی گراؤنڈ میں آ کے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہاں جی، ان کے
जो मंथली इस वक्त क्रिकेट हाईवे और दूसरे कौन कौन से क्लब हैं हमारे लिया में? हमारे लैया में इस टाइम है ये क्लब, एक हाईवेज क्रिकेट क्लब लैया है, एक फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब लैया है, एक अलगाजी क्रिकेट क्लब लैया है, एक लैया शुगर मिल है, एक है जनाब जिम खाना क्रिकेट क्लब कोट सुल्तान, एक लैया जिम खाना क्रिकेट क्लब, एक चौक आजम से अच्छा, ये आपका क्रिकेट क्लब तो हमें नजर आता है कॉलेज ग्राउंड में, बाकी क्रिकेट क्लब कहाँ कहाँ है? बाकी एक दो खेलते हैं यहाँ कम्प्लेक्स में, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। अच्छा। 2 करोड़ लालीसन में नहीं, खेलते लिया हैं। में मैं लिया एक बार लैया में अब वो जो शुगर मिल वाला जो आपने बताया, शुगर वो मिल के यही कम्प्लेक्स में कहीं छोटी मोटी जगह पे खेलते हैं, वो ग्रासी ग्राउंड नहीं है। उन ग्रासी बाकी क्लबों की कोई अच्छी हालत नहीं है, अच्छा। उनके पास यानी एक proper- अच्छा ग्राउंड आप ही के पास है? हाँ जो जी, वो क्रिकेट- हमने अपने हाईवे क्रिकेट क्लब का जो हाँ ग्राउंड है जी, वो। हमारे अच्छा, ये आपके आपने इस पे कब्जा किया हुआ या आपको यातिया मिला हुआ? नहीं, तो ये दूसरा नहीं आगे खेल सकता? वो खेलने को तो कोई नहीं मसला होता, यही एक ग्राउंड हमने मेंटेन किया हुआ है, बाकी टीमें भी वैसे आगे आजकल खेल- स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत तो बड़ी खराब हो रही है। जिक्रिया का जो था यूनिवर्सिटी बाउद्दीन जिक्रिया का हाँ, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने वलीमा किया है, 5,000 रुपये दे के जनाब, वो वहाँ वलीमा हो गया। आप यहाँ भी वलीमे होते रहे हैं? यहाँ भी आपके वलीमे होते रहे, हम उनके साथ झगड़ते रह गए हैं, कोर्टों में भी गए हैं, लेकिन फिर आपको पता है कि ये कॉलेज की प्रॉपर्टी है, तो प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बेचारे कई दफा नहीं मजबूर हो उनके जाते हैं। मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल हमें सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से ग्राउंड मेंटेन है। उन्होंने हमें यहाँ पे वो लाइट प्रोवाइड की हुई है और काफी सारे अभी देखो ना, फैसिलिटी। ये मुल्तान में जो हुआ है वो जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हाँ। उन्होंने वलीमा किया है हाँ। और 5,000 रुपये उन्होंने दे दिए हाँ। सरकार को, हाँ और वो स्क्रीन की जो दीवार थी वो गिरा दी, वो दोबारा बनानी पड़ी है। हाँ जी, तो ये जो रवैये हैं हमारे हमारे यहाँ, बहुत सी दफ़ा मैंने यहाँ देखा है, आपके ग्राउंड में भी वलीमे देखे हैं मैंने, और हाँ। स्पोर्ट्स के अलावा जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, बाख्तियार लोग वहाँ जाके हाँ जी, बैठ जाते हैं, आप लोग बेबस हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये तो खासी हौसला शिकनी होती होगी आप लोगों की। ये तो फिर ऐसे होता है कि ये बच्चों ने, हम सब ने मिल के इस ग्राउंड में दिन रात एक करके ग्रास हमने खुद लगवाया, अपनी मदद आपके तहत। अब इसे पानी देना, दूसरे इसकी मेंटेनेंस करना, तो ये सारे जब फिर दिल जो है ना खून के आंसू रोता है जब कोई आके इस ग्राउंड के साथ करते हैं। हम तो इसको ऐसे कहते हैं कि ये स्पोर्ट्समैनों की मस्जिद है ग्राउंड, क्योंकि इसमें हर बंदा आता है, खेलता है, इसमें कोई, लेकिन इसका फिर हिफाजत बहुत से करने हम जैसे लोग जाके वाक कर रहे करते होते हैं, वाक कर रहे होते हैं। हैं। अच्छा, इमरान खान जो पिछले दिनों आपको कोई डोनेशन वगैरह मिली थी इमरान खान साहब की तरफ से, जो IKF के प्लेटफॉर्म से हाँ, जी वो मिली थी, क्या कुछ मिला था? ये उन्होंने हमें काफी इक्विपमेंट्स दिया था, क्या रूलर्स थे, उसके अलावा पिच कवर थे, और क्या स्कोर बोर्ड थे, तो ये चीजें उन्होंने दी थी। वो तकरीबन मैंने कितने सारे कितने पैसे के होंगे? वो 1 करोड़ से ज्यादा के थे। 1 करोड़ से वो ज्यादा मैंने की पूरे चीज़? रीजन में तकसीम किया। अच्छा, 1 करोड़ पूरे रीजन में है? हाँ जी। अच्छा 6 नेट उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लिया में बनाए थे जी जी, तो तकरीबन 10 नेट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में बने, जी जी 6 नेट राजनपुर में बने, 4 रहीम यार खान में बने, 2 भावलपुर में बने जी। ये एक्चुअली फ्लडेड एरिया के लिए इन्होंने ना जंग ग्रुप के साथ मिलके फंड रेजिंग की थी। अच्छा, पुकार के अच्छा, वो प्लेटफॉर्म। सलीम प्लाजा साहब पूछ रहे हैं कि आपने कुछ लोगों को रोक दिया था पिछले दिनों कि जी आप यहाँ नहीं कह सकते, ताकि डीसी साहब से इजाजत लेकर आओ। नहीं, वो ऐसा मामला क्या था? वो ऐसा मामला नहीं था। वो मामला ये था कि वो कुछ लड़के जो थे वो क्लब छोड़ के चले गए थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने हमारे से एनओसी मांगी, हमने उन्हें बाई रूल्स एनओसी नहीं दे सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रूल्स है ना वो 30 जून से पहले कोई लड़का क्लब चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, तो उन्होंने हमें रिटर्न एप्लीकेशन दी, हमने उन्हें कहा भी आप जो है 30 जून के बाद किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो ये मसला था, बाकी कोई ऐसा मसला वो आपने कहा डीसी साहब को जाओ? नहीं, वो तो हमने डीसी साहब के पास वो खुद गए थे। अच्छा, डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने हमसे पूछा था, तो हमने उन्हें फिर ये अपने बाई लॉज जो है पीसीबी के वो दिखा दिए। डीसी साहब ने तो जाहिर है हमसे मदद कर ली होगी।
نہیں DC صاحب اگر نے وہ کھیلنا چاہتے ہیں آپ کے کلب میں، اگر کوئی بندہ کھیلنا چاہتا ہے تو پھر کیا وہ تو کسی بھی بندے کو کسی بھی اکراس دی بورڈ کوئی بندہ ڈسٹرکٹ کا کھیلنا چاہے، ہماری طرف سے کوئی ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن جب وہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہو تو اس میں تو پھر آپ باہر دیکھیں دو ٹیمیں تو وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ ایک ٹیم وہاں پہ کھیل رہی ہے، دوسری ٹیموں کے لیے وہاں پہ کھیلنے کا مسئلہ ہے. ویسے وہ لڑکے ٹیموں والے اس نیٹ پہ آ کے کھیلنے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ ہمارے نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی 2-3 کلب کھیل رہے ہیں. اچھا حیدر کامران صاحب یہ بتائیں، کوئی ایسا یعنی میچ، کوئی ایسی بال جس پہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو تالیاں ملی ہوں، اپریشیٹ کیا گیا ہو، بہت زیادہ آپ کو آج تک وہ اس کا نشہ آج تک آپ کو یاد ہو آپ کے ذہن میں، کوئی ہے ایسی یاد؟ میں کھیلا تھا گجرانوالہ ڈویژن کے خلاف، تو میں تھا تو بیٹسمین، اچھا لیکن وہ میرے کیپٹن تھے اس ٹائم حماد نواز ٹیپو، جو ادھر سے مظفر گڑھ سے MP ہیں، انہوں نے مجھے بالنگ دی تو میں نے اس میچ میں 5 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. اچھا ایک میچ میں 5 کھلاڑی ایک وہ میچ میرے لیے تاریخی تھا. اس کے بعد پھر میں اسپن باؤلر بن گیا تھا. تو جب تک میں نے کرکٹ کھیلی تو پھر میں آل راؤنڈر ہی رہا. اچھا ابھی آپ کا کون سا ایسا شاگرد ہے جسے آپ اپنا شاگرد کہیں اور اس پہ آپ کو بڑا ناز ہو کہ جی دیکھیں میں نے، ویسے تو سارے ہی آپ کے شاگرد ہیں نا، پورا لیا آپ کا شاگرد بنا ہوا ہے، لیکن کوئی ایک آدھا ایسا شاگرد ہوتا ہے جس پہ بڑا آدمی انگلی رکھ کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میری پروڈکٹ ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے تیار کیا ہے؟ میں نے اپنی لائف کرکٹ لائف کے اندر 2 پلیئر ہی دیکھے. سب سے جو سالڈ بیٹسمین وہ مجاہد بلال ہے ہمارا. اچھا مجاہد بلال صاحب، ہاں جی، وہ چھوڑ گئے. وہ کہاں کے؟ وہ بہت یہی لیا کے NCBA میں پڑھاتے ہیں. اچھا اس جیسا سالڈ بیٹسمین میں نے نہیں دیکھا. اس کی ٹیکنیک، پھر اب یہ جو اب موجودہ دور میں وہ یہ ہے کیا نام اپنا مدثر الوی، مدثر علی صاحب، اور فاسٹ بالرز میں وہ پٹھان ہے ہمارا کلیم اللہ اور افراسیم حسین، ماشاءاللہ بہت اچھے بالرز ہیں. یعنی آپ کو اس پہ ہاں جی وہ فرسٹ کلاس بھی کھیل دیا ہے لیا والوں کو، ہیں؟ ہاں جی، بس وہ ان کی اپنی محنت ہے. تو نئے آنے والوں میں جیسے میں نے آپ کو فیضان فیضی کا بتایا، یہ انڈر 16 ہے، اس نے 23 کو جوائن کرنی ہے بلوچستان کی ٹیم. یہ بلوچستان کی ٹیم. اچھا آپ ریجنل ہیڈ رہے، آپ کرکٹ ایسوسیشن کے ریجنل ہیڈ باولپور ریجن کے، بڑا موقع ہوتا ہے اپنے علاقے کے کھلاڑیوں کو باہر بھیجنے کا، کبھی کوئی ایسا ہاتھ رکھا کسی پہ جائیں جی آپ کی کھیلنے کے چلے جائیں آپ؟ ہماری جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں 2 ٹائپس کی کرکٹ ہوتی ہے. ایک کو ہم فرسٹ کلاس کہتے ہیں، ایک کو ہوتی ہے گریڈ 2. انفارچونیٹلی جب میں پریزیڈنٹ بنا، انہوں نے کوئی ریلیگیشن سسٹم لے آئے PCB کی میں، ان میں بھاولپور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، یہ ریجنز جو تھے نا، یہ ریلیگیٹ کر کے گریڈ 2 میں انہوں نے. اور گریڈ 2 کی جو کرکٹ ہے وہ ایک قسم کی کرکٹ تو ضرور ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو گریڈ 1 کی کرکٹ ہے، اگر اس میں کوئی پلیئر 5 میچ کھیل لے تو وہ ابراڈ جا کے آسٹریلیا، انگلینڈ، ایون ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، وہ کاؤنٹیز کے ساتھ کھیل لیتا ہے. یعنی کہ وہ کسی بھی ملک کی کرکٹ کھیلنے کے لیے اہل ہو جاتا ہے. 5 میچ ایٹ لیسٹ اس نے کھیلے ہوں. آپ کے کھاتے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آپ نے کاؤنٹی کے لیے بھیجا ہو؟ وہ ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹ بھاولپور کھیل ہی نہیں سکا تاحال ابھی تک. نہ بھاولپور کی ٹیم فرسٹ کلاس کھیل رہی ہے، نہ گجرانوالہ کی کھیل رہی ہے، اور نہ ہی ابھی بھی آپ کا ریجن بھاولپور ہے؟ ہاں جی ہمارا ریجن. اچھا یہ آپ کا ریجن کیوں یہ ابھی DG خان یا ملتان بھاولپور کیوں، اس کی کیا وجہ؟ یہ ساؤتھ پنجاب کا پہلے ایک ہی ریجن تھا. جب ذکا اشرف صاحب چیئرمین بورڈ بنے تو ہم لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اس کے 2 ریجن بنائے جائیں. اچھا. اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے پھر DG خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن میں ملتان کو علیحدہ کر دیا. DG خان علیحدہ ہو گیا. DG خان ڈویژن کے 3 ڈسٹرکٹ لیا، مظفر گڑھ اور راجن پور کو بھاولپور ڈویژن میں شامل کر کے
ایک ریجن بنا دیا اچھا اور سہیوال ڈویژن اور ملتان ڈویژن پہ ایک ریجن ملتان ساہیوال ملتان ایک بن گیا اور بہاولپور باولپور لیا راجن پور جی خان وہ ایک بن وہ گیا ایک یہ کیا اشرف صاحب کی یہ کون سی تقسیم تھی جی وہ اب ہمارا جو یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی لیا اب وہ جو بجائے اس کے ہے کہ نقشے پہ لیا کافی دور دراز لگتا ہے ہاں۔ لیکن بہاولپور کے ہمسایہ رحیم یار خان کے ہمسائے میں راجن پور مظفر گڑھ وہ اضلاع لگتے ہیں یعنی کہ ان کے بارڈر ٹچ ہیں نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی بلاک لگ سکتے صحیح ہے لیا تو نہیں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ چلے گئے نا ہم ادھر ان کے ساتھ چلے ہم اچھا ڈی جی خان ڈویژن کے ساتھ چلے چلے گئے اب جو مظفر گڑھ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہ اچ شریف تک جاتا ہے اچھا وہ جا کے ان کے ساتھ ٹچ اچھا ابھی کیا آپ کی حکمت عملی ہے مزید دیہات کی سطح پہ کرکٹ کو زیادہ بہتر بنانے کی ضلع کی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں دیکھیں زیادہ کوئی آپ نے کوئی روڈ میپ بنایا ہوا ہوگا اب ہمارے پاس ایز سچ کوئی فنڈز نہیں ہوتے آپ کو ملتے نہیں کچھ نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایک روپیہ بھی نہیں کسی کو فنڈ دیا جاتا الٹا ہر ایسوسی ایشن باؤنڈ ہے جی سیلف فائنانس پہ وہ اس نے ایوری کیلنڈر ایئر 2 ٹورنامنٹ کروانا اچھا ہر ایسوسی وہ تو ایشن آپ بڑا سا اشتہار چھپوا لیتے ہیں اس میں بڑے بڑے نام آ جاتے نہیں ہیں نہیں وہ ہم ہر نام پہ جو ہے نا جی وہ جتنا بڑا ڈونیشن ہوتی ہے اتنا بڑا نام نہیں وہ ہوتا ہے ایسا کوئی چکر نہیں آپ بھی وہاں گراؤنڈ میں آتے جاتے رہتے ہیں آپ میرا تو آج تک اس بڑے اشتہار پہ کبھی میرا نہیں وہ ہم اشتہار چھپا بھی نہیں ہے ہاں جی وہ پھر ایسے ہوتا ہے ویسے ہے نا یہ طریقہ کار ہے نا یہ تو ظاہر اب لوکل لیول پہ انہی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جو ہماری جو پیرلل چل رہا ہے نا ٹیپ بال اس کی پذیرائی ذرا لوگوں میں زیادہ ہے اس کو لوگ فنڈز بھی دیتے ہیں تو ان میں ہلا گلا بھی ٹھیک ہوتا ہے بس ہمارے میچز میں تو یا ہم ہوتے ہیں یا ٹیمیں ہوتی ہیں یا 2 4 10 لوگ سے اچھا ابھی کیا آپ کی پلاننگ کیا ہے پیسے تو نہیں ہے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے آپ کے پاس وسائل کے بغیر بہرحال ایک پریزیڈنٹ جو ہے نا آپ نے کیا سوچا ہے کہ کس طریقے سے آپ ہمارے 5-6 ڈونرز ہیں یہاں پہ جی جی وہ ہمیں گیندیں وغیرہ لے دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر وہ ہمارا سروائیول چلتی رہتی ہے تو کچھ ہمارے دوست ہیں ہم ان کو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں گیندیں وغیرہ لے دیں تو وہ ان کی وجہ سے یا پھر کوئی اور چیز کسی بھی جو کرکٹ لورز ہیں آپ کے وہ جو آپ کچھ یا پھر حیدر کامران لورز ہوں گے وہ بس من جملہ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ لوگ پھر ایسے ہیں کہ پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں اچھا کامران بھائی آپ کے والد صاحب ایک بڑے پولیٹیکل ورکر تھے سیاسی ورکر تھے بلدیاتی الیکشن لڑتے رہے امید تھی کہ ان کی نیابت آپ سنبھالیں گے کیوں نہیں آئے اس وقت سیاست کی طرف حالانکہ مسلم لیگ کے بڑے متحرک کارکن رہے آپ ایک زمانے میں میرا پہلا تعارف آپ سے بحیثیت مسلم لیگی کارکن تھا آپ جس وقت ملک غلام مسواق صاحب میں جب کالج میں آیا تھا 90 میں تو میں نے ایم ایس ایف جوائن کی تھی تو وہ ہوا پھر کافی ایم ایس ایف میں کام کیا تو ایکسٹریم تک چلا گیا جب ملک غلام مسواق کو شہید کر دیا گیا نا پھر ہمارا دل ہی ٹوٹ گیا وہ بڑے ایم ایس ایف اور لئیے کی سیاست میں وہ ٹرینڈ سیٹر تھے انہوں نے ہی ایک ٹرینڈ دیا تھا پہلے سیاستدان کہاں جاتے تھے کسی کے جنازے پہ کسی کے کچھ انہیں تو اپنے باقی کاموں سے فرصت نہیں ہوتی انہوں نے آ کے ٹرینڈ سیاسی کارکن تھے تو وہ ہمارے لیے ان کا ایک رول ماڈل تھا لئیے میں رہتے ہوئے جب ان کا مرڈر ہو گیا تو پھر اس دور میں بھی میرے ابو کونسلر تھے ٹی ڈی اے کالونی سے تو بس پھر میں نے پھر آگے وہ کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی تو بس میری زیادہ جو ہے نا جی کرکٹ کے حقوق ڈیولپمنٹ ادھر ادھر اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے گزر گئی تو میں نے الحمدللہ ہم نے جو سوچا تھا کیونکہ ہمارے جو کتھارسس تھے ہم خود نگلیکٹ ہوئے تھے تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے اپنے تئیں جو ہمارے سے ہو سکا ہم نے کوشش کی بہرحال سارے مسئلے مسائل تو بندہ حل نہیں کر سکتا لیکن جو ہمارے سے ہو سکتا تھا آج کل تو آپ کاروباری بن گئے نا ماشاءاللہ نہیں اب تو ظاہر ہے اب 45 میں چلے گئے اب کچھ فیملی کے بارے میں 45 میں آ کے آپ ایک مقصد ایک کامیاب کاروباری کی حیثیت سے سامنے آئے نہیں وہ میں نے ایک نیا پہلے تو آپ کے تجربات خاصے ناکام ہی رہے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ ٹائم دیا نہیں ابھی 1 سال سے میں ذرا کرکٹ سے دور ہی ہوں تو
میں نے کرکٹ میں میری کوئی خاص دلچسپی میں نے نہیں کی. میں ابھی نے آج کل آپ نے وہ ایک میرج ہال ہاں جی وہ میرج گارڈن بنایا ماشاءاللہ تو دیا اسی ہے. پہ میں کام کر رہا ہوں. ورکنگ میری صبح شام وہیں ہوتی ہے. اچھا تو ہمارے نئے نوجوان جو ہمارے ہیں جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور کرکٹ میں اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں نوجوانوں کے لیے یہی کہوں گا کرکٹ ایک جہد مسلسل ہے. کوئی میچ آخری میچ نہیں ہوتا اور کوئی پرفارمنس. اگر آج ایک بچے نے 100 کیا ہے سینچری بنائی ہے تو جب تک اس میں جستجو 200 کی نہیں ہوگی وہ آگے نہیں جا سکتا. اگر ایک بالر نے کسی میچ میں 2 کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں تو وہ جب تک 4 کی جستجو نہیں ہوگی تو وہ نہیں. اور جس کو نئی کوئی وکٹیں ملی یا کچھ پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو اسے گھبرانے کی یا ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اور محنت کرے تاکہ وہ اپنی کرکٹ جو ہے میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ایف ایس سی سے بھی مشکل ہے کرکٹ. مجھے جیسے میں نے آپ کو آگے مجاہد بلال کا ذکر کیا کہ مجاہد بلال کو ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سلیکٹر تھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا انڈر 19 کے لیے. لیکن اس بندے نے کرکٹ کو اپنی کو قربان کر دیا اور اپنی ایجوکیشن کیریئر کو جوائن کیا. اس سلیکٹر نے پھر نسیم اشرف صاحب چیئرمین ہوتے تھے ان کو انہوں نے کمنٹس لکھے کہ آج بھی لوگ کرکٹ سے زیادہ پڑھائی کو توجہ دیتے ہیں. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ یہ اس اپنی عمر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹرائی ضرور کرنی چاہیے. اگر بندہ کامیاب ہو تو ضرور محنت کرے نہیں تو پھر اپنی ایجوکیشن کم از کم نہیں چھوڑنی چاہیے. ایجوکیشن ہر حال میں پوری کرنی ہے. کرکٹ بھی کھیلنی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں بائی لک اور کئی دفعہ بندہ سوچتا کچھ ہے تو ہوتا کچھ ہے. لہٰذا بندے کو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ سب چیزیں دیکھ کے محنت کرنی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی محنت یا کسی بھی بچے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اس کو لازمی اس کا صلہ ملتا. یہ ہے کہ سچے دل سے اس کام کو لگن سے کیا جائے. سامعین محترم کرکٹ تو میں کبھی نہیں کھیلا بٹ دیکھتا ہوں اور وہ بھی کبھی گراؤنڈ میں جا کے دیکھنے کا شوق نہیں ہوا. ٹی وی پہ بہت دیکھتا ہوں. کرکٹ سے مجھے صرف ایک وجہ سے پیار ہے اور وہ یہ پیار ہے کہ کرکٹ میں لوگ پاکستانی قوم متحد ہو جاتی ہے اور ایک یونٹی آ جاتی ہے. ایک بڑا ایک جذبہ پاکستانیت کا ابھرتا ہے اور کرکٹ سے یوں لگتا ہے جیسے پاکستانی قوم خیبر سے کراچی تک ایک ہو گئی اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ایک چٹان بن کے سامنے آتی ہے. اور یہ یونٹی جو ہے ہماری نیشن کی یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور یہ کرکٹ کا بڑا احسان ہوتا ہے ہم پہ. اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان. تھینک یو.